آج ہم بات کریں گے ایڈ اور لورین وارن کے ایک سب سے خوفناک کیس ڈونوون فیملی ہانٹنگ کی۔ یہ کہانی ہے ڈونوون فیملی کی، جو حال ہی میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن ان کی 19 سالہ بیٹی پیٹی کو نئے محلے میں بہت تنہا محسوس ہونے لگا تھا۔ اور اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے پیٹی گھر میں ایک ویجا بورڈ لے آئے، ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اپنے پہلے ہی سیشن میں اس نے دوسری دنیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیا کوئی روح مجھے سن سکتی ہے؟ اور رابطہ ہو گیا۔ پلانشیٹ فوراً ہاں پر چلا گیا۔ جلد ہی پتا چلا کہ وہ ایک 19 سالہ لڑکے کی روح ہے۔ جلد ہی یہ روح اس کا بوائے فرینڈ بن گئی۔ وہ اسے کہتا کہ تم باقی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لیکن جب پیٹی نے اسے خود کو ظاہر کرنے کو کہا تو ایک دم خوفناک خاموشی چھا گئی، اور پھر عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ گھر میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دیواروں سے دستک، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اور نلکوں سے گاڑھا سرخ مایا بہنے لگا۔ پھر آئی 31 مارچ 1974 کی رات۔ اس رات یہ آصیب اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ڈر کے مارے فیملی ایک ہوٹل بھاگ گئی، لیکن وہ مخلوق وہاں بھی پہنچ گئی، ٹمٹماتی بتیوں اور چیخوں کے ساتھ۔ مایوس ہو کر ٹیڈ ڈونوون نے اپنی آخری امید مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور لورین وارن سے رابطہ کیا۔ ایڈ نے دیوار پر 2 بار دستک دی۔ جواب میں فوراً دیوار کے اندر سے 2 دستکیں آئیں۔ لورین نے اپنی آنکھوں سے پیٹی کے کمرے کے پاس ایک کالا سایہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بھوت نہیں ہے۔ تو وارنز نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بھٹکتی روح نہیں، بلکہ ایک شیطانی وجود ہے جو گھر سے نہیں بلکہ فیملی سے جڑا ہے۔ تبھی روتے ہوئے پیٹی نے ویجا بورڈ استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے نادانستگی میں اس مخلوق کو دعوت دے دی تھی۔ وارنز نے طے کیا کہ خاندان کو بچانے کا واحد طریقہ ایک باقاعدہ ایگزرسزم یعنی روح نکالنے کی رسم ہے۔ جیسے ہی رسم شروع ہوئی، گھر مقدس اور شیطانی کے درمیان ایک میدان جنگ بن گیا۔ دیواریں ہلنے لگیں اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ اچانک پیٹی ہوا میں اٹھ گئی، جیسے وہ سایہ اس کے ساتھ ضم ہو رہا ہو اور اس کی روح پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ مخلوق جا چکی تھی۔ ڈونوون خاندان بچ گیا، لیکن ان کا تجربہ ایک ٹھنڈی یاد دہانی ہے کہ کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہنے چاہیے۔